یہ سورہ انشراح کہلاتی ہے، عام بول چال میں سورہ علم نشرح کہہ دیتے ہیں۔ یہ 94 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی ترتیب میں، اور نزول کے لحاظ سے یہ 12 نمبر کی صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو احسانات ہیں ان کا ذکر کر کے اور پھر آپ کو کچھ ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ ایک وقت تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے، جیسے اب سے پہلی صورت میں 93 نمبر کی صورت میں آیا تھا سورۃ الضحیٰ میں، کہ آپ کو ہم نے فکر مند پایا، حیران تھے، فکر مند تھے کیا کریں، کس طرح سے قوم کو سمجھائیں، بتائیں۔ ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا اور تم نے اپنی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا؟ اب تمہیں ہر بات صاف صاف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کوئی آدمی پوچھنے کے لیے آتا ہے، آپ کو کوئی الجھن نہیں ہوتی کہ کیا جواب دیں۔ سینکڑوں ہزاروں آدمی آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ہر ایک کے مسئلے کا آپ حل بتا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک احسان ہے کہ ہم نے تمہارے سینوں کو کھول دیا، اب تمہارے لیے کوئی مسئلہ الجھن کا نہیں ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے تمہارے وزن کو، تمہارا بوجھ جو تمہارے اوپر تھا اس کو تم سے ہٹا دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ گھریلو مسائل، کھانے کے، پینے کے، مالی معاملات، گھریلو معاملات، سماجی معاملات، بیویاں ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، وہ سب کچھ تھا۔ ہم نے اب ایسا کر دیا کہ چاہے اللہ تعالی عیش و آرام کی زندگی نہ صحیح، لیکن تمہیں اب کوئی پریشانی نہیں ہے، سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہو، اپنے دعوتی کام میں لگے ہوئے ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا نام بلند کر دیا، تمہارا تذکرہ بہت اوپر کر دیا۔ کس طرح اوپر کر دیا؟ وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، کہیں اللہ کا نام لیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے ساتھ ضرور آئے گا۔ کوئی آدمی جو اللہ کو مانتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کو نہ مانتا ہو، ورنہ وہ مسلمان نہیں۔ آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہ کہے اور محمد رسول اللہ بھی نہ کہے۔ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو یہ جو بلندی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی ایک نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہے، اور ہم اس کے لیے ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پیغمبر بھیجا جو اللہ کے یہاں اتنا برگزیدہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاعر تھے اور شاعر رسول کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے کہا ہے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذَلِكَ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالا ہے، لِيُجِلَّهُ، تاکہ آپ کا مقام بلند کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ محمود ہے، قابل تعریف ہے، اور محمد ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بلند کرنے کی بات کی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اب زندگی کے کچھ مشکلات مسائل ہو سکتی ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں، مزاحمتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، آپ کو لوگ طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ خاص طور پر چونکہ یہ مکے کی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، وہاں مشکلات و مسائل بہت زیادہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تمہیں تھوڑی بہت دشواریاں ہیں، لیکن ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ضرور آتی ہے۔ کبھی آدمی مایوس نہ ہو، کبھی ہمت نہ ہارے۔ جب آدمی کو کوئی پریشانی آئے تو اس کو اللہ پہ نظر رکھنی چاہیے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ناکامی کے بعد اب کوئی کامیابی آنے والی نہیں ہے، تو اب جی کے کیا کریں۔ ایک شاعر نے، مولانا آزاد نے ایک شعر ذکر کیا ہے، وہ کہتا ہے شاعر کہ تم نے دروازے کا کھڑکا سنا، تم نے یہ سمجھا کہ دروازہ بند ہو گیا، اب جا کے کیا کریں، لیکن اس کھٹکے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دروازہ بجا ہے، دروازہ کھلا ہے، چلو اٹھ کے چلتے ہیں۔ تو جب اس حوصلے کے ساتھ آدمی رہے گا، چاہے جا کے بعد میں
وہ دروازہ بند ملے تو آ جائے گا، لیکن کیا خبر ہے کھلا ہی ہو؟ کھڑکا ہوا تھا، تم نے سمجھا کہ وہ بند ہوا ہے، میں نے سمجھا کہ وہ کھلا ہے۔ یعنی اس حوصلے کے ساتھ رہو کہ امکانات تمہارے لیے ہر وقت قدم چومنے کے لیے کامیابیاں تیار ہیں تمہاری راہوں میں۔ اس لیے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ عربی گرامر قاعدے کے لحاظ سے یہ عسر تنگی جو ہے وہ ایک ہے، اور یسرن یہاں الف لام کے ساتھ نہیں ہے، العسر الف لام کے ساتھ ہے۔ تو العسر کا مطلب تو تنگی تو ایک ہی ہے، لیکن فعسر بین یسرین، ایک شاعر نے کہا ہے اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، کہ جب تمہیں تنگیاں، پریشانیاں، الجھنیں، ناکامیاں ستائیں تو تم الم نشرح پڑھ کر اس کے بارے میں غور کیا کرو، اس لیے کہ ایک تنگی کے ساتھ دو سہولتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تنگی ہے تو آسانی آ جائے گی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک پیدا کرو، کھانا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آب کم جو تشنگی آور بدست تا بجوشد آب از بالاؤ پست، تم بھوک پیدا کرو، پیاس پیدا کرو، پانی مت ڈھونڈو۔ اگر سچی پیاس ہوگی تو پانی خود بخود آسمانوں سے برس جائے گا۔ جب زمین خشک ہو جاتی ہے اور اسے پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے تو اس کی پیاس خود دعوت دیتی ہے اور خدا پاک اس کے لیے پانی بھیج دیتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں تنگی ترشی ہے تو بس اس کا مطلب یہ کہ اب آنے والی ہے، راحت کا راستہ کھلنے ہی والا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم اپنے ضروری مصروفیات سے فارغ ہو جایا کرو تو کھڑے ہو جایا کرو، یعنی اپنے اللہ کی طرف لو لگایا کرو، اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیا کرو۔ جب بھی ضروری کاموں سے فارغ ہو جاؤ اللہ کی طرف لو لگاؤ، اللہ سے مانگنا، اللہ سے کہنا، صرف تنگی ترشی نہیں، رغبت اللہ کی طرف کرنا، یہ خود اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ بچہ، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو بھوک، پیاس، پیشاب کر لیا ہے تو اس کو وہاں سے صاف کرنے کی ضرورت ہے، لیٹرین کر لی ہے اس کو دھونے کی ضرورت ہے، لیکن چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے پیشاب کر لیا ہے، پخانہ کر لیا ہے، اسے دھونے کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہے، اسے پینے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں سے بے فکر ہے وہ، اس لیے کہ اس کی ماں دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کے لیے توجہ کیے ہوئے ہے، متوجہ ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو اللہ کی طرف رجوع کرو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ کی طرف کھڑے ہو جاؤ جب تم ضروری کاموں سے فارغ ہو جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ جب تم اللہ کی طرف رغبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو اپنے آپ دیکھے گا۔ سچے دل سے اور لگن سے اللہ کی طرف لو لگاؤ، اور پھر جو ضرورتیں تمہاری ہیں اس کے لیے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ تدبیر بھی کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی لگن سے اپنی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔